नाज़रीन, भारत ने बड़ी बेशर्मी और ढिठाई से पिछले कुछ दिन पहले होने वाले बलूचिस्तान में हमले का एतराफ़ कर लिया है और उसमें मुलव्वस होने का एतराफ़ किया है। भारतीय रिटायर्ड फ़ौजी वहाँ के नेशनल टीवी पर बैठकर ये बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बात करें कि हमारे पाकिस्तान में रवाबित हैं और वहाँ पर जो होने वाली तखरीबी कार्रवाइयाँ हैं उसमें हमारा हाथ है, तो शर्म का मकाम है कि आप दूसरे मुल्क में अमन वाले माहौल को सबूताज करने के लिए उसमें मौजूद अनासिर से अपने रवाबित का बड़ी फ़ख्रिया अंदाज में एतराफ़ करते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि हम कितने अमन पसंद कौम हैं। ये आपका अमन वाला चेहरा है, ये है सेकुलर स्टेट के बासी का रवैया। अनवारुल हक काकड़ साहब सेनेटर हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस इशू पे बात करने के लिए, और नवाबज़ादा गोहराम बुगटी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवाबज़ादा साहब और काकड़ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बुगटी साहब, आपकी जानिब पहले आऊँगा। यानी एक शर्म का मकाम है एक ऐसे मुल्क के बासी के लिए कि जो सेकुलर स्टेट होने का दावा करे और साथ ही साथ वो ये भी कहे कि साथ वाले हमसाया मुल्क में जो तकरीब काराना सरगर्मियाँ हो रही हैं उसमें हमारा हाथ है। तो इनके रवाबित होते किससे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं, लेकिन आप इसका गवाही देख सकें, आप देख लें कि कश्मीर में किस तरीके से ये जाहिलियत कर रहे हैं और किस तरीके के हालात चल रहे हैं। पिछले 8-9 महीने से पूरा कश्मीर लॉकडाउन में है। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में दुनिया के सामने क्या सबूत हम पेश करें? कश्मीर का हाल सबके सामने है, लेकिन जो एक रिटायर मेजर बैठकर टीवी के ऊपर खामखा बलोची कबाइल और बलोची सरदारों को जो जिस तरीके से वो बात कर रहा था, वो काबिल कबूल नहीं है जी। हम लोग बलूचिस्तान में रहने वाले पहले भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे चुके हैं और मजीद आगे भी देने के लिए तैयार हैं। हम तो चैलेंज कर रहे हैं जी, कम से कम अगली मर्तबा ऐसा टॉक शो हो इंडिया के अंदर, हम हमारे जो बलोच भाई हैं उनको भी आप बिठा दें, आप हमें दावत दें, हम अपना जवाब और अपना दिफा करना जानते हैं और अच्छे तरीके से जवाब भी देंगे जी उनको। सही। काकड़ साहब, जैसा कि वो दावा किया जा रहा है भारत से कि बलोचियों के साथ हमारे राब्ते हैं, पाकिस्तान में बसने वाला पाकिस्तानी जिस बलोची को जानता है या जिसके नाम के साथ बलोच लगा है उसे इस तरीके से जानता है कि वो वतन पे मर मिटने वाला है, उसके खून में जो हरारत है वो वतन पर जान कुर्बान करने के लिए है। तो कौन से बलोची हैं जिन्हें हम नहीं जानते वो जानते हैं? देखिए जी, जो बुनियादी फर्क है ना उसको समझने की जरूरत। बुनियादी तौर पर हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि कोई 3 ऐसे बलोच हैं जो मरने के बाद हिंदुस्तान के झंडे में दफन होना पसंद करते हैं। अगर वो हैं तो हमें बता दें। 30 लाख से बढ़ के कश्मीरी, 40 लाख, 80 लाख तमाम कश्मीरी वही हैं जो पाकिस्तान के झंडे में दफन होना पसंद करते हैं। ये बुनियादी फर्क जो इनसे हजम नहीं हो रहा। बाकी हम उनसे लड़े, वो हमसे लड़े, हमारे घर का मामला है। जो कश्मीर में हिंदुस्तान का है वो उनके घर का मामला नहीं है। उस घर पे हम दोनों का क्लेम है, हमारा भी और हिंदुस्तान का भी। देखेंगे कि इवेंचुअली क्लेम किसका ठीक साबित होता है। बाकी वो मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में, दूसरी जगहों पे अपने लोगों के साथ क्या करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक। बुगटी साहब, जैसा कि इस वक्त सूरत हाल है, हम अपने वतन पर जान कुर्बान करने का दावा करते हैं, हम ये भी करते हैं कि कोई मैली आंख वतन की तरफ उठेगी तो वो आंख निकाल फेंकेंगे, कोई उंगली उठेगी तो वो हाथ ही उतार फेंकेंगे। तो जब हमारा जज्बा ऐसा है तो क्या हमारे जज्बे को मांद करने के लिए, हमारे अंदर फूट डालने के लिए ऐसे बयान जारी किए जाते हैं? देखें, वो हकीकत से जो हकीकत कश्मीर में है उसको छुपाने के लिए ये बयान को डाइवर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ। देखें, हमने इसलिए तो ये बयान दिया है कि जी आप बलूचिस्तान का फिक्र छोड़िए, आप कश्मीर में जो जाहिलियत कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है कि आपने बोला जी हम बलोच लोग हैं, हम अपने माँ बहनों का इज्जत रखते हैं और ये धरती हमारी माँ है, इसके लिए हम लड़ेंगे भी सही, मरेंगे भी सही। यानी हमारी जो जान है वो हमारे वतन पर ही कुर्बान है। राना साहब, अगर भारत जो है वो पाकिस्तान में किसी भी तकरीब कारी में अपने मुलव्वस होने का एतराफ़ करे तो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में करता है कि जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन अगर पाकिस्तान वाले
کشمیریوں کی اخلاقی حمایت کریں تو ہم پر دہشت گردوں کے ساتھ روابط ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی بات کاکڑ صاحب نے کہی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوری قوم کی آواز بن کے انہوں نے کہا، کاکڑ صاحب نے اور بگٹی صاحب نے، دونوں نے، کہ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر ہر شہید ہونے والا شخص جو ہے، جو دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہوتا ہے، جو اپنے وطن کے خاطر شہید ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر چاہتا ہے کہ اس کو دفنایا جائے، اس کی قبر کے اوپر پاکستانی پرچم ہو، اس کے نام کے ساتھ پاکستان کا شہید لکھا جائے۔ اور کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی ایک کشمیری ایسا نہیں ہے جو بھارتی پرچم میں لپٹنا چاہے، کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ وہاں پر سارے پاکستانی پرچم لپٹنا چاہتے ہیں۔ اور بھارت جو کلیم کرتا ہے بلوچستان کے اندر، دیکھیں بلوچستان کے اندر چند ایک ان کے لوگ موجود ہوں گے، وہ بلوچی نہیں ہوں گے، وہ نہ مینگل ہوں گے، نہ کاکر ہوں گے، نہ بلوچی ہوں گے، نہ بگٹی ہوں گے، بلکہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ان کی کوئی برادری نہیں ہوگی، جو بکتا ہے وہ کسی ملک کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ چند ان کے اپنے لوگ ہوں گے جن کو انہوں نے مختلف ذرائع سے وہاں پہ بیچا ہوگا، اور وہ بھی اب الحمدللہ نہیں ہے وہاں پر۔ اس وقت بگٹی ہوں، بلوچی ہوں، کاکر ہوں، مینگر ہوں، سب لڑ رہے ہیں پاکستان کے لیے، سب کی جنگ جو ہے وہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، سب اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اس پاکستان پہ، پاکستان کے قومی دہارے میں موجود ہے۔ اور جہاں تک آپ نے جو بات کی کہ بھارت، دیکھیں میرے پاس بھی میری آج سٹوری بھی ہے، اور میں کاکر صاحب سے کہوں گا ضرور اس پہ وہ بات کرے کہ آج ہمیں بھی بتایا کہ بھارت کس طریقے سے کہاں کہاں پہ اس نے کیمپ بنا رکھے ہیں، بھارت نے کس طریقے سے اپنے سرحدی علاقوں میں کیمپ بنا کر پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے، کتنی وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں ایسے جن کا افغانستان سے تعلق ہے، جن کا اس سے تعلق ہے افغانستان کے اندر جو خفیہ ایجنسی ہے، جن کا موساد سے تعلق ہے، جن کا وہاں پہ راک سے تعلق ہے، NDS سے تعلق ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ ان کو جان بوجھ کر بلوچیوں کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بگٹیوں کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں مینگلز کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو اصل لوگ ہیں وہ موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو وہ سامنے لا کر دکھا دیں، نہیں ہوگا۔ یہ صرف کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے، چونکہ کشمیر کے اندر ایک بنیادی فیکٹر بھی تو ہے نا، اس وقت بھارت کے اندر خود کھلبلی مچی ہوئی ہے، بھارت کے اندر دھڑے مختلف بن چکے ہیں، ایک نچلی ذات والا ہے، ایک اونچی والی ذات والا ہے، ایک مسلمان ہے، ایک ہندو ہے، آپس میں تو لڑ رہے ہیں۔ RSS نے تو سب کو بٹوارے میں رکھا ہوا ہے، اسی بٹوارے کا وہ جو خنس نکالنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے ملک میں بھی امن قائم نہ رہ سکے، وہاں پہ بھی کوئی تقریب کارانہ سرگرمیاں جاری کروائی جا سکیں، ان کے بھی حالات بگاڑے جا سکیں۔ کاکڑ صاحب، جب یہ ویڈیو بیان سامنے آیا تھا ریٹائرڈ بھارتی فوجی کا، اس کے بعد آپ نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، آج کل سنا ہے اس نے بھارت میں کافی کھلبلی مچا رکھی ہے، کیا کہا تھا آپ نے اس میں؟ دیکھیں وہ میری ٹویٹ تھی جی۔ اچھا بگٹی صاحب سے بات میرے سے جی، دیکھیں ہم لوگوں نے جو کیا، جو بیان دیا تھا وہ حقیقتی بیان کیا، یہ بیٹھ کر میڈیا کے اندر ایک انجینئر ٹاک شو تھا جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جتنے بھارتی جتنے بھی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے وائس زیادہ تھے، جو ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کے انہوں نے والیوم ہی کم کیے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ انجینئر کیا چیز ہے؟ دیکھیں وہ صرف شرارت کر رہے ہیں بھارت اور ہندوستان والوں میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قانون بدلی کر آج تک جو ابھی تازہ ہے، پچھلے 6-8 مہینوں کے اندر کتنا تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ دیکھیں ہم لوگوں کے پاس ادھر پاکستان کے اندر ہندو، عیسائی، سارے مذہب کے لوگ آزادی سے جی رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر یہی حال ہونا چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ انڈیا والے، ہندوستان والے یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ وہاں ظلم، اپنے انڈیا کے اندر باقی شہروں کے اندر مسلمانوں پہ وہاں ظلم، ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو مسلمانوں سے شدید نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نفرت ہے، اسی لیے تو اس طرح کا رویہ اپنایا ہوا ہے۔ کاکڑ صاحب، آپ کی ایک ٹویٹ آج کل بڑی ان ہے۔ جی وہ میں بنیادی طور پہ میسج جو کنوے کرنا چاہ رہا تھا اس میں یہی تھا کہ دوست اور دشمن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ 1971 نہیں ہے، نہ یہ ایسٹ پاکستان ہے، اور نہ انشاءاللہ ہم اس کو بننے دیں گے۔ کیوں میں نے یہ کہا؟ ایک تو پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی 1971 کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ دوسری، اس وقت پاکستان جو ایز اے سوشل اور پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ کے طور پہ گزرا ہے، اس کے اندر نیشنل ریزیلینس موجود ہے، اور جو پاکستانی آئیڈینٹی ہے وہ 1971 کی نسبت میں سمجھتا ہوں بہت مضبوط ہو چکی ہے۔ یہ دو وہ فورسز ہیں
ایک سوسائٹل لیول پر ہے، دوسرا اسٹیٹ سٹرکچر کے لیول پر ہے، جو ہندوستان اس کو شاید انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے۔ یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے۔ ہمارے جیسے لوگ ٹرانسفارم ہو کے آئے ہوئے ہیں، بہت ساری اس جنریشن کے لوگ ہیں جو پاکستانی آئیڈینٹی پہ لڑنا بھی جانتے ہیں، مرنا بھی جانتے ہیں اور مارنا بھی جانتے ہیں۔ یعنی یہ وقت وہ نہیں ہے، پاکستان کافی بدل چکا ہے، ہماری سرحدیں کافی مضبوط ہو چکی ہیں اور بھارت کے اپنے اندر مہنگائی کا طوفان برپا ہے، اس کے اپنے لوگ خطے غربت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں اور فکر ہوتی ہے اسے پاکستان کی۔ اس کے اپنے اندر بہت سے لوگ بٹواروں میں بٹے ہوئے ہیں، ذاتوں میں بانٹ دیا گیا، ان پہ تشدد ہوتا ہے، لیکن فکر ہوتی ہے پاکستان کی۔ الزامات سارے پاکستان پر اور خود وہ امن کا گہوارہ قائم کرنے کے لیے دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔